چلتا رہے، آپ کا نظم میں خانہ جاری رہے، دور پینے پلانے کا چلتا رہے، کتنے ہی بادہ مستوں کو، کتنے ہی بادہ مستوں کے ساتھ آپ نے اپنے افسر کو بھی باہنر کر دیا، کتنے ہی بادہ مستوں کے ساتھ آپ نے اپنے افسر کو بھی باہنر کر دیا۔ اے حکیم زمانہ نظر آپ کی پڑ گئی جس پکندن اسے کر دیا، دل جو تاریکیوں میں تھے ڈوبے ہوئے، آپ نے ان میں نور سحر بھر دیا۔ ابھی حضرت دامت برکاتہم کی دلسوز آواز سے ہم لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ذکر کی مجلس کا میں اپنا اموختہ سناتا چلوں کہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے خالق و مالک کو کثرت سے صبح و شام یاد کریں۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ حضرات، ذکر شیطان کو دور کرتا ہے، ذکر اس کی قوت کو توڑتا ہے، ذکر اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے، ذکر دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، ذکر دل میں فرحت و سرور اور انبساط پیدا کرتا ہے، ذکر بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، ذکر چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، ذکر رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالی ہیبت و حلاوت کا لباس پہناتے ہیں، یعنی اس کے دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور دیکھنے والے کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرات، ذکر اللہ شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت تک اس کی رسائی ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے ذکر کی کثرت کرے۔ جیسا کہ پڑھنا اور تکرار کرنا علم کا دروازہ ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر اس کی محبت کا دروازہ ہے۔ ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچاتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوتی ہے گویا اللہ شانہ کو دیکھ رہا ہے۔ ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ جل شانہ کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، اور جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ذکر میں غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ ذکر سے اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ذکر اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے جس مجلس میں جس قسم کی مجلسوں کو چاہے پسند کرے، اور ہر شخص اس کو پسند کرتا ہے جس سے مناسبت رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جب کہ ہر شخص میدان حشر میں بل بلا رہا ہوگا، ذکر کرنے والا شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔
اللہ تعالی ہم تمام کو ذاکرین میں شامل فرمائے اور بار بار ہمیں ذکر کی مجلسوں میں حاضری کی توفیق دے. گھر میں ہو باہر ہو ہر جگہ اللہ کے ذکر سے ہماری زبانوں کو لبریز فرمائے. حضرات، آج کی مجلس کے متعلق راہ سلوک اور تصوف پر گفتگو کرنے کے لیے میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز حضرت حبیب الامت، آپ فن تفسیر کے ماہر، مشفق استاد، مہربان معلم، عربی فارسی اور اردو زبان میں مختلف علوم و فنون مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، سوانح، اخلاق، تاریخ اور ادب کی ممتاز شخصیت ہیں. پچھلے 25 سالوں سے شہر بنگلور کی معروف مسجد معمور کورمنگلا کی ممبر و محراب سے صدائے حق بلند فرما رہے ہیں. آپ کی ذات مبارکہ سے جہاں سینکڑوں مدارس فیض پاتے ہیں، وہیں مسجد معمور چیریٹیبل ٹرسٹ کے معرفت کالج و اسکول کے طلبہ و طالبات بھی آپ سے فیض پا رہے ہیں. بس میں یہ اتنا کہوں کہ آپ ایک چلتا پھرتا پند و نصائح کا دفتر، صبر و استقلال کا پیکر، اکابر دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر چلنے والی ایک مکمل انجمن کا نام حضرت مولانا محمد اسحاق قاسمی عامت فیوزہم ہے. میں حضرت سے ادباً درخواست کروں گا کہ راہ سلوک اور تصوف پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ذلك الفوز العظیم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے مخدوم و مکرم پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ محمد ادریس حبان صاحب رحیمی دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب راہ سلوک کے رہرو، راہی اور مسافر ہیں، اور میر کارواں ہیں مخدوم و مکرم حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم. سلوک اور تصوف کتنی ہے، طول طویل موضوع ہے. مختصر سی مجلس اور صحبت میں تفصیلی گفتگو مشکل ہے. مختصراً ایک واقعہ عرض ہے جس سے اس کی حقیقت آشکار ہوتی ہے. ہندوستان کی تاریخ اور خصوصیت کے ساتھ جنگ آزادی کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جو اس سے واقفیت رکھتے ہیں
وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے سورماؤں، بہادروں، جیالوں اور مجاہدوں کے نام اور اسما سے واقف ہوں گے۔ انہی مجاہدین میں ایک نام آتا ہے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا۔ بڑے پائے کے عالم اور دانشور، روشن دماغ، ان کی سمجھ میں تصوف اور سلوک نہیں آ رہا تھا۔ اتفاق کی بات تھی، یہ رائے پور تشریف لے جا رہے تھے، جہاں پر قطب عالم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ مرجع خلائق تھے۔ دنیا کو معلوم تھا کہ آپ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آنے جانے والے حضرت شیخ کا سلام لے کر جایا کرتے تھے، اور جب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوتا کہ آنے والے سہارنپور سے ہو کر آئے ہیں تو حضرت شیخ کے حالات معلوم کرتے، خیر خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت شیخ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ علیک سلیک کے بعد کہا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے، اور سوال اب کر دیتا ہوں، جب رائے پور سے واپس ہوں گا جب مجھے جواب چاہیے۔ حضرت شیخ اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ تھی، سیڑھیوں کے بالائی حصے میں حضرت شیخ جلوہ افروز تھے، اور آپ سے چند قدم نیچے رئیس الاحرار کھڑے ہوئے تھے، سراپا اشتیاق بنے ہوئے۔ حضرت شیخ نے کہا کہ کہو۔ رئیس الاحرار نے کہا کہ حضرت یہ سلوک اور تصوف کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام؟ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں کہاں ہے؟ اس کی حقیقت اور کنہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے؟ حضرت شیخ فوراً بول پڑے کہ اس سوال کے جواب کے لیے مجھے کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت اور دن اور رات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا، جواب بھی لیتے جاؤ، واپسی تک انتظار کی زحمت نہ کرو۔ سر اٹھایا، نگاہیں کھولیں رئیس الاحرار نے، حضرت شیخ کے رخ زیبا کو دیکھا، لب کھلے حضرت شیخ کے، کہا کہ مولانا سلوک اور تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے
جس حدیث پاک سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے، بخاری کی ابتدا اور شروع اور آغاز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، یہی راہ سلوک کی ابتدا اور آغاز ہے، اور اس کا انجام اور کمال اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حدیث جبرائیل کا یہ جملہ مقدسہ۔ قرآن سے اور احادیث سے بلا شبہ راہ سلوک اور تصوف مدلل ہے۔ دیکھو، کوئی بھی کام اچھا ہے وہ جو جائز ہو، اور جب کیا جائے اس کام کو تو نیت خالص ہو، اور جو کام کیا جائے اس کا طریقہ کار صحیح ہو، کام جائز ہو، طریقہ کار صحیح ہو اور نیت میں خلوص ہو، یہی ہے راہ سلوک۔ اللہ ہم سب کو راہ سلوک اور تصوف کی حقیقت سمجھا دے، نہ صرف یہ کہ سمجھا دے، ہماری زندگیوں میں وہ اتار دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ حضرات، اب میں آپ کو اس نیک طبیعت، امانت دار تاجر، اخلاق و عمل کے پیکر جو روز اول سے مجلس رحیمی میں ذکر میں پابندی سے شرکت فرما رہے ہیں، آپ نے بہت ساری خانقاہوں کو دیکھا، اور خانقاہ زکیہ پر نام بٹ میں حضرت حاذق الامت علیہ الرحمہ کے آگے دو زانوں بیٹھ کر تصوف کے اسباق پڑھے، اور ان اسباق کو یاد رکھتے ہوئے اپنے شب و روز میں ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کر لیا۔ اس سے میری مراد عالی جناب الحاج سید افضل پاشا صاحب سیکریٹری دارالعلوم محمدیہ ہیں، جو مجاز صحبت حضرت حبیب الامت ہیں۔ آپ بہت ہی دل کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو میں اس موقع پر ضروری سمجھوں گا کہ فضائل کلمہ طیبہ یعنی ذکر کے فضائل عالی جناب الحاج سید افضل پاشا صاحب ہم لوگوں کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور حضرت حبیب الامت کی برکت سے مجلس رحیم میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت مناجات میں بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے پاک ذات، مجھے کوئی ایسا کلمہ یا اسم اعظم بتایا جائے کہ مجھے جب تجھے پکارتا ہوں تب اس کلمے سے پکار لیا کروں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو لا الہ الا اللہ کہا کرو اور یہی اسم پڑھ کر پکارا کرو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی اس کلمے کا تو عام طور پر سب جانتے ہیں، اس میں میری کیا خصوصیت ہوئی؟ الہی میں تو ایک ایسا خاص کلمہ چاہتا ہوں جس کا علم میرے سوا کسی دوسرے شخص کو نہ ہو۔ جواب ملا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے اس کلمے کی قدر نہ کی، یا تو خاص الخاص کلمہ ہے کہ اگر ساتوں طبق آسمان اور زمین کے کسی ترازو کے پلے میں رکھے جائیں اور صرف لا الہ الا اللہ دوسرا پلے میں رکھا جائے تو یہ کلمہ طیبہ بھاری اور وزنی رہے گا۔ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے سامنے ایک
عظیم شان نور کا ستون ہے۔ جب کوئی شخص دنیا میں لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے تو وہ نورانی ستون خود بخود جنبش میں آ جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ستون ٹھہر جا، حرکت نہ کر۔ ستون عرض کرتا ہے الہی جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی یہ بخشش نہ ہوگی تب تک اس کی شفاعت اور شفاعت کے لیے حرکت کرتا رہوں گا۔ ارشاد ہوگا اچھا ہم نے بخش دیا۔ یہ سن کر وہ ستون فل ٹھہر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کلمہ طیبہ کی کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ السلام اس سے پہلے آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد شمیم احمد صاحب مظاہری مدظ اللہ العالی، آپ ایک عمدہ تاجر، مثالی خطیب، بہترین داعی ہیں۔ آپ کی کئی تصانیف منظر عام پر ہیں، مدارس اسلامیہ کے منظور نظر ہیں، مگر آپ خاموش خدمت کرنے کے عادی ہیں۔ آپ کی تحریروں میں بصیرت چمکتی ہے۔ آپ حسب مواقع الفاظ کے پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ عام فہم الفاظ کے ذریعے قاری کو سمجھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ علماء و صلحاء بزرگان دین سے آپ کا بے پناہ تعلق ہے اور آپ کے جملہ برادران کا عالم و فاضل ہونا اللہ کا فضل اور آپ کی نیکی کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ خالصتاً لوجہ اللہ آپ نے صرف خدمات دین حنیف کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اللہ آپ کی اس عظیم کام کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ میں حضرت سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت بارہا خانقاہ رحیمی میں تشریف لاتے ہیں، زینت بخشتے ہیں، طلباء دارالعلوم محمدیہ کو پند نصائح فرماتے ہیں، حضرت خانقاہ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ میرے کرم فرما محسن اعظم، ہمارے سبھی کے سرپرست حضرت حبیب الامت دامت برکاتہم، اور بہت سارے حضرات علماء اکرام اور دانشوران، دراصل خانقاہ رحیمی میں اور حضرت حبیب الامت کی معیت میں خانقاہ حاذق الامت میں حاضری کا شرف ہوا اور یہاں بھی بارہا حاضری کا موقع ملا۔ خانقاہی نظام یہ کوئی نیا نظام نہیں، بلکہ یہ بہت قدیم اور بہت ہی پرانا نظام ہے اور اصلاح کا، بندوں کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ قرآن کی جو میں نے آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں تو میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، مومن بندوں سے اس آیت میں تقوی کا ذکر فرمایا۔ مومن بندوں سے تقوی اللہ کو مطلوب ہے، اور تقوی والی زندگی، خوف خدا والی زندگی، یہ کیسے حاصل ہو، اس کو کیسے